کراچی میں بااثر شخصیت کا راج، درخشاں کے علاقے میں راستہ نہ دینے پر شاہزین بگٹی کے مسلح گارڈز کا لڑکے پر تشدد، 18 سالہ نجم زخمی، لڑکا گھر سے کھانا لینے نکلا تھا، گارڈز نے جلدی راستہ نہ دینے پر بیٹے پر تشدد کیا، والدہ کا موقف، اہل خانہ کی درخواست پر مقدمہ درج۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر 64ویں روز میں داخل، لوگ تاحال بھوکے پیاسے گھروں میں قید۔ پاکستان کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، ایل او سی کی جانب آزادی مارچ، مظاہرین چوکھٹی سیکٹر تک پہنچ گئے۔ انتظامیہ نے سیز فائر لائن کے قریب کنٹینرز کھڑے کر کے مظاہرین کو روک دیا۔ شرکا کا جسپول میں دھرنا آگے بڑھنے پر بھارتی فورسز فائرنگ کر سکتی ہے، انتظامیہ کو خدشہ۔ 2 امریکی سینیٹرز کا امریکی ناظم الامور کے ہمراہ آزاد کشمیر کا دورہ، پاک فوج کو کنٹرول لائن کی صورتحال پر بریفنگ، امریکی حکام کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشمیریوں کو فیصلے کا اختیار دیا جائے، وادی کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کی یقین دہانی، صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ملاقاتیں۔ کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح پھر حل کیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو مذاکرات کے نتیجے میں آزاد ہوا ہے؟ مقبوضہ کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا لاہور میں کشمیر بچاؤ مارچ، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، مودی کے خلاف نعرے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں تو بتائیں حل کیا ہے؟ مودی چکر باز اور عالمی بدماش ہے، اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ لوگوں کا قاتل ڈینگی مچھر قابو سے باہر، مریضوں کی تعداد روز بڑھنے لگی، پنڈی میں مزید 2 ہلاکتیں، 24 گھنٹے کے دوران مزید 225 افراد اسپتال داخل، پنجاب میں 4886، سندھ میں 4115 اور خیبر پختونخوا میں 4363 افراد ڈینگی وائرس کا شکار، ملک بھر سے اب تک 37 افراد جاں بحق ہو چکے۔ حکومت کو جانا ہی جانا ہے۔ موجودہ حکومت کا رہنا یہ ملک کے بقا کے لیے خطرہ ہے۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا مورچہ مضبوط بنانے کی تیاری، بلاول بھٹو کی مردان ہاؤس اسلام آباد میں اسفندیار ولی سے ملاقات، آزادی مارچ سے متعلق مشاورت، فرحت اللہ بابر کہتے ہیں اپوزیشن متحد ہے، حکومت کا جانا ٹھہر چکا، میاں افتخار نے حکومت کا مزید رہنا ملکی بقا کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ MLN اور پیپلز پارٹی وہ ان کو فنڈ کر رہے ہیں، ایک ملک میں انتشار ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بڑھتی ہے، پیسے جو ہیں وہ نہیں دینا چاہتے، ہم تو روز آفر کر رہے ہیں کہ پیسے دو اور ابو لو۔ آزادی مارچ کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ فنڈنگ کر رہی ہے، فواد چودھری کا الزام، کہا مولانا صاحب مدارس کے بچے لا کر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یہ لوگ حکومت سے بارگین چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیں پیسے دو ابو لو، وفاقی وزیر نے پھر آفر کر دی۔ مختلف قسم کے فگرز چل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے 1 بلین دیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہی سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول نے بڑے پیسے دیے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے پیسے تو ہے نہیں، تو یہ مجھے تو کوئی کہہ رہا تھا یہ پیسے کی گیم بھی بن رہی ہے۔ آزادی مارچ کے لیے مولانا کو نواز شریف نے 1 ارب روپے دیے ہیں، رہنما پی ٹی آئی شفقت محمود کا آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں دعویٰ، کہا بلاول بھٹو نے بھی پیسے دیے، فضل الرحمان نے کافی پیسہ اکٹھا کر لیا ہے۔ کاروباری شخصیت کو فون نہیں نوٹس بھیجا جائے گا، تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کیس رجسٹرڈ نہیں ہوگا، چیئرمین نیب کا اعلان، تاجروں کے تحفظات بے بنیاد قرار دے دیے، کہا کبھی سعودی طرز کے اختیارات نہیں مانگے۔
پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی پر نیب کا گھیرا، محمد بخش مہر کے خلاف تحقیقات کا آغاز، اراضی کی تفصیل کے لیے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھ دیا، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام۔ سے بڑھا دیں گے، آپ ہمیں ایک تاریخ بتا دو، ہم اس تاریخ کو آپ کو پیسے بھی لا کے دے دیا کریں گے، آپ ایک تاریخ بتا دو گے۔ بس 5 سے 5 ہوتا ہے، باقی اب 5 کو دینا ہوگا۔ پیسے دو اور جتنی چاہے زمین لو، محکمہ انسداد تجاوزات کی سرپرستی میں تجاوزات کا کھیل، سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں، ڈی ایم سی ساؤتھ کے افسر کی کھلے عام رشوت مانگنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، افسر نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے نام پر رشوت طلب کی۔ پھر معافی مانگنی چاہیے رویت ہلال کمیٹی کو، جنہوں نے سفر کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ غلط کی۔ آپ نے آنکھ سے دیکھنا ہے تو پھر 80 سال کے بابے تو نہیں رویت ہلال کمیٹی میں ہو سکتے، پھر تو ینگسٹرز کو ڈالیں جن کی نظریں بالکل ٹھیک ہیں اور وہ دیکھیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے رویت ہلال کمیٹی کو پھر آڑے ہاتھوں لے لیا، ماہ سفر کی غلط اطلاع پر کمیٹی سے معافی مانگنے کا مطالبہ، کہا کمیٹی میں 80 سال کے بابے نہیں نوجوان ہونے چاہیے، دوربین سے چاند دیکھنا غلط ہے تو پھر اینک لگا کر چاند دیکھنا بھی غلط ہے۔ ملک بھر میں ابر کرم، کراچی میں رات بارش ہوئی، دن میں بھی چھڑکاؤ، موسم خوشگوار، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی برسات ہوا میں خنکی جاڑے کا پیغام لے آئی، پہاڑوں پر سفیدی چھانے لگی، برف باری سے وادی غزر حسین سے حسین تر ہو گئی۔ السلام علیکم، رات 12 بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رضا۔ بلیٹن میں سب سے پہلے کراچی سے خبر شامل کریں گے، جہاں درخشاں کے علاقے میں راستہ نہ دینے پر بااثر شخصیت کے مسلح گارڈ نے لڑکے پر بدترین تشدد کیا۔ والد کا موقف ہے کہ ان کا بیٹا کھانا لینے جا رہا تھا، راستہ نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے جنید جاوید سے۔ جنید جاوید، ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں اثر رسوخ رکھنے والوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت ہمارا رابطہ جنید جاوید سے منقطع ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک مرتبہ پھر بتائیں گے کہ درخشاں تھانے کی حدود میں راستہ نہ دینے پر بااثر شخصیت کے مسلح گارڈز نے لڑکے پر تشدد کیا ہے۔ لڑکے کی والدہ کا یہ موقف ہے کہ ان کا بیٹا کھانا لینے جا رہا تھا، راستہ نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ طاقت کا گھمنڈ یا دھن پر مان، دولت والے کا نہتے لڑکے پر بہیمانہ تشدد۔ کراچی کا علاقہ درخشاں، جہاں شازین بکٹی کی ویگو فراٹے بھرتی جا رہی تھی، اس دوران سڑک پر بائک آ گئی، گاڑی کی سپیڈ ٹوٹی تو امیر زادے کی برداشت بھی ٹوٹ گئی۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان پر شازین بکٹی کے گارڈز پل پڑے، 15 سے 20 گارڈز نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ والدہ کا موقف ہے کہ بیٹا کھانا لینے آیا تھا، راستہ نہ دینے پر گارڈز نے تشدد کیا۔ اب ہمیں یہ لیم ایکسکیوز دے رہے ہیں، آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، ہم تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نامعلوم افراد کے نام پہ تو پرچہ نہیں کٹواؤں گی، مجھے اپنے بچے کے لیے جسٹس چاہیے۔ مطلب اس ملک میں ہمارے بچے سیف نہیں ہیں، وہ گھر سے باہر سودا لینے نکلیں گے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا۔ بااثر شخصیات کے اثر نے پولیس کی بھی ہوائیاں اڑا دی۔ جی ہاں، کراچی کا درخشاں تھانہ جس کی حدود میں واقعہ پیش آیا، شازین بکٹی کے صاحبزادے تھے جو کہ جا رہے تھے اپنے کانوائے کے ساتھ، ان کے ساتھ گارڈز درجن بھر ان کے گارڈز موجود تھے اور ان کے گارڈز نے اس بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور اب بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی، جس میں پولیس اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ شارع فیصل پولیس کے 4 اہلکاروں کو 5 نوجوانوں کی مبینہ اغوا پر لاک اپ کر دیا گیا ہے۔ 5 متاثرہ نوجوانوں نے اعلیٰ افسران کو درخواست دی، جس میں موقف اپنایا کہ ملوث اہلکاروں نے انہیں فلیٹ کی پارکنگ سے حراست میں لیا۔ پولیس اہلکاروں نے پیسہ وصول کرنے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی۔ کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ پھر سٹارٹ، اس بار ہوا پولیس کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ شارع فیصل تھانے کے 4 اہلکاروں نے واردات کی۔ 5 متاثرہ نوجوانوں نے پولیس افسران کو درخواست دی، جس کے مطابق ہمیں فلیٹ کی پارکنگ سے اہلکاروں نے اٹھایا۔ پہلے پولیس اہلکار ہمیں خالی پلاٹ لے گئے،
हमें मुकाबले में मारने की धमकियां भी थी। पहले हमारी जेब से 30,000 रुपए निकाले, एक दोस्त के ATM से 7,000 और 25,000 निकलवाए। नौजवानों ने ये भी कहा कि पुलिस एहलकारों ने उन्हें खामोश रहने की हिदायत की और धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो मारे जाओगे। पुलिस अफसरान का कहना है कि इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आला पुलिस अफसरान ने एक्शन तो ले लिया, ताहम अब तक मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो सका। कराची से ही खबर शामिल करेंगे, जहां गुलशन इकबाल में तालिबा मिसबा कत्ल केस की तहकीकात में पुलिस ने जाए वक़ुआ के अतराफ की मुतादिद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं, जिनकी मदद से मुल्ज़िमान का खाका बनाया जा रहा है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि इन फुटेजेस की मदद से जल्द ही मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं पाक श्रीलंका T20 मैच की, जिसमें शाहीनों की परफॉर्मेंस ने शायकीन को मायूस कर दिया। दुनिया की टॉप T20 टीम पाकिस्तान 8वें नंबर पर मौजूद श्रीलंकन टीम के हाथों हार गई। कौमी टीम की शिकस्त हजम नहीं हो रही। टीम की सिलेक्शन और खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। शाहीनों को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश है।